الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وقال الله تعالى في مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں نبوت پہ جو دے پیرا اسے صدیق کہتے ہیں نبوت پہ جو دے پیرا اسے صدیق کہتے ہیں نیابت کا نبوت بعد آقا کے صحابہ میں سجا ہے جس کے سر صحرا اسے صدیق کہتے ہیں سجا ہے جس کے سر صحرا اسے صدیق کہتے ہیں نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں وہ پہلا یار آقا کا وہ بانی ہو بے احمد کا جو اب تک ساتھ ہے ٹھہرا اسے صدیق کہتے ہیں جو اب تک ساتھ ہے ٹھہرا اسے صدیق کہتے ہیں نبوت پہ جو دے پیرا اسے صدیق کہتے ہیں وہ جس کی غار والی رات دن سے زیادہ روشن ہے جسے سمجھے نہ کوئی بہرا اسے صدیق کہتے ہیں جسے سمجھے نہ یہ بہرا اسے صدیق کہتے ہیں نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں شب ہجرت جو رکھ کے اپنی جولی سر تنے تنہا تکے محبوب کا چہرہ اسے صدیق کہتے ہیں
تکے محبوب کا چہرہ اسے صدیق کہتے ہیں، نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں، نبوت پہ جو دے پیرا اسے صدیق کہتے ہیں۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے آنو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے تانوں اپنے گھر دے اندر آمن دی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے بھائیو، میں آج ایک ایسی شخصیت دا ذکر خیر کرنا چاہنا جس شخصیت نو اللہ نے بڑا مقام تے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ میرا نبی آخری ہے، لیکن میرے نبی نو جڑا پیڑا پیڑا دوست ملے ہے، میں ان دا ذکر کرنا چاہتا۔ یعنی موجودہ نام اے بنے گا آخری نبی کا پہلا دوست کون؟ پیارے بھائیو، ہر لحاظ دے نال اس یار نے خدمات پیش کیتیاں نے، چاہے وہ میرے نبی دی حفاظت دی خدمات ہوویں، میرے نبی دی دفاع دی خدمات ہوویں، ہجرت دے بارے خدمات ہوویں، دین اسلام دے بارے خدمات ہوویں، ہر لحاظ دے نال جنہیں اسلام دی تے دین دی خدمت کیتی ہے انہوں سونا ابو بکر صدیق آندھے۔ حسن نام انہا دا عبداللہ، حسن نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے اور کنیت ہی انہا دی مشہور ہو۔ چار انہا دے حلقاب نے، یعنی چار حلقابات نے، پہلا لقب ہے صدیق، صدیق دا معنی ہے سچا۔ دوسرا لقب ہے حتیق، حتیق دا معنی حزاد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جہنم تو آزاد۔ تیسرا لقب ہے صاحب، صاحب دا معنی ہوتا ہے ساتھی۔ اے لقب میرے سونے رب نے ابو بکر صدیق نو عطا فرمایا ہے۔ صاحب صحابی چو نکڑی ہے، اور ان دا مطلب صحابی دا مطلب بھی ساتھی ہے تے صاحب دا مطلب بھی ساتھی ہے۔ باقی صحابہ نو میرے نبی نے صحابی آکھیا ہے، صدیق نو سونے رب نے صحابی آکھیا۔ چوتھا لقب ہے حوا، حوا دا معنی ہے نرم دل، بڑا نرم دل، تحمل مزاج آڑ، نرم گوان، بڑی شفقت مہربان۔ انہاں دے والد دا نام عثمان ہاں اور انہاں دی کنیت ابو قحافہ ہے، ایک کنیت ہی انہاں دی مشہور ہو۔ ماں دا نام سلمہ ہاں اور انہاں دی کنیت ام الخیر ہے۔ انہاں چار شادیاں کی تیان، پہلی بیوی دا نام قتیلہ، دوسری بیوی دا نام ام رمان، تیسری بیوی دا نام اسماء اور چوتھی بیوی دا نام حبیبہ۔ اولاد تین بیٹے ہان تے تین بیٹیاں۔ پہلے بیٹے دا نام عبداللہ بن ابی بکر، دوسرے بیٹے دا نام عبد الرحمن اور تیسرے بیٹے دا نام محمد۔
تین بیٹیاں پہلی بیٹے دا نام اسماء دوسری بیٹی دا نام عائشہ اور تیسری بیٹی دا نام ام کلثوم بڑی فضیلت بڑی شان اللہ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا اللہ سانو حضرت ابو بکر صدیق دی سیرت اور فضائل و مناقب پڑھن دی اور سنن دی توفیق عطا فرمایا بس تو سے محبت نہ سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن رضی اللہ حزب اللہ هم المفلحون قرآن مجید دوسرا مقام ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا قرآن مجید تیسرا مقام ہے محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قرآن مجید ایک اور مقام آگیا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اعلیٰ شخصیتاں بڑی شان والی ہستیاں بڑے مقام والے بڑے عظمت والے بڑی بلندی والے بڑی رفعت والے ہاں ہاں میرے پیارے بھائیو اے جناب جدو مسلمان نہیں ہوئے آن جدو دیر اسلام چجے توڑی داخل نہیں ہوئے آن حجے توڑی مشرف با اسلام نہیں ہوئے آن اسلام دے دیر چ داخل نہیں ہوئے آن اینا قدیمی شراب پیتی نہیں یارو جدو بندہ دور جہالت اندر ہوندے او دو بڑے بڑے گناہ کر لیندہ ہے لیکن ابو بکر صدیق نے دور جہالت اندر بھی کدی شراب پیتی نہیں ہے کدی شراب نو بیخیا نہیں ہے کدی شراب دے نیڑے بھی نہیں گئے نے پیڑی اینا دی شان لیے گل یارو جدو بندہ مسلمان ہو جاندہ ہے جدو میرے نبی دا پیروکار بندہ بن جاندہ ہے جدو مشرف اسلام ہو جاندہ ہے اوہ تا شریعت نے پابندیاں لا دینیاں نے لیکن صدیق اکبر دے نشان دے مقام دے عظمت کیسی ہے تسی جدو مسلمان نہیں آؤ اوہ میں تسا شراب پیتی نہیں ہے اپنے کنو گن نہیں ہے
حوالے دا ذمہ دارا کیونکہ اہل حدیث جو بھی بات کر دے ان دی دلیل رکھ دائے دلیل تو بغیر کوئی بھی گل کردہ نہیں ہے پیڑا وصفیہ انہا دور جہالت بھی شراب نہیں پیتی ہے دوئی حضرت ابو بکر صدیق دی فضیلت آئی کہ انہا کدی بتانو سجدہ کیتا نہیں ہے میرے نبی دے مرید بنن تو پہلے میرے نبی دے سیابی بنن تو پہلے میرے نبی دے غلام بنن تو پہلے میرے نبی دے رفیق بنن تو پہلے میرے نبی دے سیابی بنن تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کدی بتانو سجدہ دور جہالت اندر بھی کیتا نہیں ہے اصحاب رسول اے جناب اپنی کتاب اے بات نقل کر دینے حضرت ابو بکر صدیق بیان کر دینے ایک دن میرے ابا جان ابو قحافہ میں نو لے کے بت خانے در چلے گئے نے اوتے بتان دی جو عبادت کر دیان بتانو جو سور دیان بتان دی جناب پکارا کر دیان انہاں دے کونو اپنیاں ضرورتاں تے حاجتاں مدیاں انہاں دے سامنے رکھ دیان حضرت ابو بکر صدیق آندے نے مینوں بھی ابا جان اپنے نال لے کے ٹر پینے میں بھی ابا جان دے نال ٹر پیا جدوں میں بت خانے دے اندر پہنچ گیا جدوں بت خانے اندر داخل ہویا میرا ابا جان بتاں دی پوجا کرن لگ پئے میں ایک بت دے سامنے کھڑا ہو گیا بت نو جناب ایک گل کیتی ہے اے بت اسی تینوں الہ سمجھنے آئے اسی تینوں محمود سمجھنے آئے میرے وڈیرے تیرے اگوں نظروں نے آدھا تینوں پکار دینے میں بکھا مینوں کھانا دے دے بت کھڑو کے دے آواز ہونی آئی او نہ سن سکتا ہے تے نہ بول سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے تے نہ پی سکتا ہے بھلا بت پتھر دا بنیا ہویا سی او کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے پیڑی گلے کی دیئے او بتا میں بکھا مینوں کھانا دے دے جدوں آواز نہیں آئی تے دعا جملہ اے بولیا او بتا او بت اسی جو تینوں الہ سمجھنے آئے میرے کول لباس نہیں ہے مینوں لباس دے دے موڑ جدو پکاریا صدیق اکبر نو جواب نہ آیا بت کیویں بولنا جڑا پتھر دا بنیا سی چکیا وٹا تے بت نو مار کے آ گئے نے اللہ نے فطرت سلیم دیتی ہوئی آئی جنہ چنگیا بننا ہوئے اللہ انہاں نو شروع تو نیک فطرت سلیمہ عطا فرما دیندہ ہے کیسی عقل آئی حالانکہ چھوٹے آن بوتنو آکھیا کہ میں بھکھا میں نو کھانا دے ننگا لباس دے ادو کی دو آواز ہونی ہے تا پتھر دا بنیا ہویا سی ہائے ہائے تے دو گلہ کرنا جانا جے سبحان اللہ سنا میں دا میرا رب دا خلیل کون ہے حضرت ابراہیم خلیل تے میرے نبی دا خلیل کون ہے ابو بکر صدیق ہاں ہاں میرے نبی دا خلیل حضرت ابو بکر صدیق ہے تے اللہ دا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جی میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے او بہت وڈیا سی اپنے ہتھوڑے دینار اپنے ہتھوڑے دینار بہت شکنار ایویں میرے نبی دا جڑا صدیق ہے میرے نبی دا جڑا خلیل ہے میرے نبی دا جڑا دوست ہے میرے نبی دا جڑا بیلی ہے میرے نبی دا جڑا رفیق ہے انہیں بھی بطنو پتر مار دیتا ہے اے اوصاف حضرت ابراہیم دے اندر بھی آئی تے اے اوصاف میرے سونے صدیق اکبر دے اندر آئی ہاں ہاں میرے پیارے بھائیوں آمن جناب تینوں دوڑا جے آگے لی جاندہ جاما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا چاند تینوں فضلتا سناتا جاما چاندوں نہ دی شان دیا گلہ توڑے سامنے بیان کردہ جاما میرے سونے نبی دا فرمان شعب الایمان للبحقی دے اندر اے روایت موجود ہے میرے نبی نے فرمایا پوری زمین دے اندر جننے بھی لوگ نے جننے بھی انسان نے جننے بھی نیک نے جننے بھی صوفی نے جننے بھی کاری نے جننے بھی عالم نے جننے بھی اتقیاء نے جننے بھی اصفیاء نے جننے بھی متقی لوگ نے پوری روح زمین دے اندر جننے بھی نیک لوگ نے انہاں سب نڑو ود کے ایمان میرے ابو بکر صدیق دائے
ابو بکر صدیق نہیں ماندا پوری روئے زمین مقابلہ نہیں کر سکتی ہے ہاں تا نبیاں تو بعد نمبر آیا تے میرے صدیق دا نمبر آیا انبیاء تو بعد نمبر آیا تے میرے سونے صدیق دا نمبر آیا نبیاں دا ایمان دا سب تو چاہے نبیاں تو بعد روئے زمین دے اندروں سب تو اللہ ایمان سونے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائے جناب اللہ نے میرے نبی نے سر دے نبوت دا تاج سجا دیتا ہے میرے نبی نے سر دے اللہ نے نبوت دا تاج رکھ دیتا ہے تے میرے نبی آدھے نے اے ابو بکر اللہ نے مینو نبی بنا دیتا ہے اللہ نے مینو پیغمبر بنا دیتا ہے میں آخری نبی بن کے آیا میں خاتم النبیین بن کے آیا ابو بکر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا مینو نبی مان لا مینو رسول مان لا مینو پیغمبر مان لا کوئی سوال نہیں کرتا کوئی جواب نہیں لیا کوئی نشانی نہیں لئی یا میرے نبی نے گل کی دیئے صدیقہ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے مشرف اسلام ہو گئے نے میرے نبی دے پہلے بھی دوستان ہون بھی دوست بن گئے نے یا قدم بیلی جو گل کر دے وے تے بندہ نشانیاں تے سوالوں جواب کردہ نہ دے لیکن صدیق اسلام لامن دے اندر سب تو پہلے مردہ جو پہلے کی دیئے تے میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے غلامہ دے اندروں جنہیں اسلام لامن پہلے کی دیئے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بچیاں دے اندروں اسلام لامن جنہیں پہلے کی دیئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عورتاں دے اندروں جنہیں اسلام لامن پہلے کی دیئے اور میرے نبی دی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یارو یاریاں دا پتہ دا لگتا ہے جدو حق دائیاں ہو جاون صدیق نے کوئی گل نہیں کیتی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے ہائے جے محبت ہوئے تے توڑا دل خوش نہ کر دے مجھے مٹھی سبحان اللہ سنا مٹھی جی سنا ہوئے میں کوئی سونی نہ لوے سبحان اللہ پڑھو او پہلا یار نبی دائے او پہلا پیار نبی دائے ہو جڑا جڑا صدیق نو پہلا من دے اچھی آواز نال سبحان اللہ سناوے او پہلا یار نبی دائے او پہلا پیار نبی دائے او پہلا یار نبی دائے او پہلا پیار نبی دائے جو چاواں نام صدیق اکبر تے مومن ٹھر ٹھر ویندائے جو چاواں نام صدیق اکبر تے مومن ٹھر ٹھر ویندائے او پہلا یار نبی دائے او پہلا پیار نبی دائے او پہلا یار نبی دائے او پہلا پیار نبی دائے جو چاواں نام صدیق اکبر تے مومن ٹھر ٹھر ویندائے اے نعرے لا صدیق اکبر اے نعرے لا صدیق اکبر تے واہ واہ صدیق اکبر اے نعرہ لا صدیق اکبر تے واہ صدیق اکبر جو چاواں نام صدیق اکبر تے مومن ٹھر ٹھر ویندائے جو چاواں نام صدیق اکبر تے مومن ٹھر ٹھر ویندائے جدا دشمن زمانہ گا جدا دشمن زمانہ گا او ویل صدیق دیوانہ گا جدا دشمن زمانہ گا او ویل صدیق دیوانہ گا جدا دشمن زمانہ گا او ویل صدیق دیوانہ گا جو چاواں نام صدیق اکبر تے مومن ٹھر ٹھر ویندائے جو چاواں نام صدیق اکبر تے مومن ٹھر ٹھر ویندائے او منظر سونا نظر تے گئے او منظر سونا نظر تے گئے سعی صدیق در
تے گئے منظر سونا نظر تے گئے سائی صدیق در تے گئے جو چاوا نام صدیق اکبر تے مومن ٹھر ٹھر ویندائے او پہلا یار نبی دائے او پہلا پیار نبی دائے او پہلا یار نبی دائے او پہلا پیار نبی دائے جو چاوا نام صدیق اکبر تے مومن ٹھر ٹھر ویندائے غیر مزار دا ساتھی ہے یا قربت سائیدی پاتی ہے او غیر مزار دا ساتھی ہے یا غربت سائیدی پاتی ہے جو چاوا نام صدیق اکبر تے مومن ٹھر ٹھر ویندائے جو چاوا نام صدیق اکبر تے مومن ٹھر ٹھر ویندائے محمد الرسول اللہ والذین معه ہاں میرے پیارے بھائیوں آمن جناب چاندہ اور فضیلتہ تینوں سناتا جاوا جادو حضرت ابوبکر صدیق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے جادو مشرف اسلام ہو گئے نے مڑا ساڑھے درہ ایویں بہنی گئے نے چوپ کر کے بہنی گئے نے آسانی دنال بہنی گئے نے بلکہ سمدو پہلے اپنے گھر آنیاں دے کوڑ گئے نے اپنے قریبیاں دے کوڑ گھر آلیاں دے کوڑ گئے نے اور نانو اسلام دی دعوت دیتی ہے کہ تُسے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ جدو گھر آنیاں نو دعوت دیتی ہے اور نہ تو بعد جناب اپنے قریبی دوستان دے کوڑ وانگ گئے نے اپنے اچھے دوستان دے یارہ دے کوڑ وانگ گئے نے جنہ دے نال رڑ مل کے تجارت کر دیا اور نہ بیلیاں دے کوڑ وانگ گئے نے آدھنے او دوستو او میرے بیلیو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی بن کے آ گئے نے آخری رسول بن کے آ گئے نے آخری پیغمبر بن کے آ گئے نے آخری نبی بن کے آ گئے نے انہاں جا گئے اپنے گھر آڑیاں نو سب دو بیڑے تبلیغ کیتی گھر آڑیاں دو بعد اپنے دوستیں جا کے تبلیغ کیتی ہیں جدو دوست سارے لے کے آ گئے جننے بھی بندے لے کے آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے اچھا دیکھو اوہ خاجدہ مسلمان صدیق تے تو کیوں نہیں اعتبار کرنا ہے صدیق اپنے بیلیاں کڑ گیا ہے کسے دے بارے وہ گواہی لوڑ واسطے اور نہ سوالو جواب کیتا نہیں وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان انہا اعتبار کیتا ہے اور نہ حضرت ابوبکر صدیق اپنا دھرم مذہب اپنا مذہب لٹا دیتا ہے کہ ساڑھے یار ابوبکر صدیق نے گل کیتی ہے تو جڑی صدیق گل کرے گا جھوٹی ہو سکتی ہائے ہائے جڑی صدیق گل کرے گا کدی میں جھوٹی ہو سکتی نہیں ہے ہاں سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے کم از کم 38 لوگ مسلمان ہو گئے نے جدو میرے نبی نے تبلیغ شروع کی دی ہے ہن روزانہ ہر روز ہر ٹائم حضرت ابوبکر صدیق میرے نبی دے کوڑ ہوندے نے آدھنے سونے نبی جی اپنی جڑی دعوت او اللہ دی دعوت اپنا جڑا اعلان او حق دا اعلان اپنی جڑی بات او سچی بات اپنی جڑی بات او سچی بات کیوں نہ اسی لوگوں در جا کے جتمائی بیت اللہ در جا کے اسی تبلیغ کیوں نہ کریے تے میرے نبی آدھے نے اے صدیق ہجے تو کہ انہیں لوگ مسلمان نہیں ہوئے نے آستا آستا ہونی ہونی آپا تبلیغ کرنے آئے جدو آپا نو قوت مل جائے گی جدو آپا نو طاقت مل جائے گی جدو آپا جناب طاقت غار ہو جاواں گے افراطی لحاظ نالتے مالی دمار نال او دو اعلانیہ تبلیغ شروع کر دے آگے لیکن صدیق نے سونے ہو اگر حق کاری بات مڑ چھوپ چھوک کے تبلیغ کیوں کرنیاں نے علل اعلان
تبلیغاں کرانگے لوگاں دے وچ جا کے تبلیغاں کرانگے بیت اللہ دے وچ بے کے تے بیت اللہ دے وچ وڑ کے تبلیغاں کرانگے ایک دن میرے نبی آتے نے چل صدیق روزانہ جو گل کرنا ہے ٹورا جاپا اجتماعی بیت اللہ دن جا کے آپا اللہ دی تبلیغ کرانگے ٹورا پائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو جمعہ دے اندر پیسے آنا سسٹم نہ کرو جمعہ دا خدا ملود خاطر رکھو جنہ دا شوق ہے جمعہ تو بعد میں نو دے لے دیکھ ضرور جامن جنہ دا شوق ہے لیکن جمعہ دے اندر نہ کرو جمعہ دے اندر تا کک کسے چوک لینا کک کہ توڑ لیا جمعہ زائیاں کسی آکھا چپ کر جا بولتا کیوں پہ ان دے بھی جمعہ زائیاں ہاں کوئی خطیب گالا کہتے او تسی منن دے حقدار ہو کوئی گال نہیں پیسے آنی لوڑ نہیں مجیبر مان صاحب میں نو بعد دو ماشاءاللہ پیسے دے دن اللہ نے تے برکتان ترامتا دے نزول کرے انہوں صحت ایمان علی تقوی علی لمبی عمر عطا فرمائے ماشاءاللہ شادی ہوئی ہے تے دھاڑی بھی ہو گئی جیڑا کام مولوی نہ کرا سکے وہ بیوی نے کرا دیتا ماشاءاللہ یہ دا مطلب ہے بیویاں نیک رستے دلانا چاہمنے دلا سکتیاں خامدہ چلو ماشاءاللہ رنگ چڑھ گیا اللہ دی سننا دا جنہیں پیسے دینے نے بعد چھ دے دو جمعے چھوڑ کے نہ دیو ایمیں توانو میرے پیسے دیمن مگر توڑا جمعہ ضائع نہ ہو جاوے کوئی بات نہیں ہے توڑا جمعہ ضائع نہ کرے بڑی توجہ دین ہے ماک دینار تو سنگل سننی ہے میرے پیارے بھائیوں او ناڑے میں کوئی رب دا قرآن حدیث اس واسطے بیان کردہ پیا تسی مینو پیسے دیو نا کل قیامت دن آوے اللہ پچھو بلوچہ کی لے کے آیا اکھا اللہ زیادہ نیکیاں تا نہیں لے کے آیا زیادہ عبادتاں تا نہیں لے کے آیا زیادہ نقل و نوافل تا نہیں لے کے آیا اللہ مینو زبان دیتی ہو یا زبان ناڑ تیرے محبوب دیا تے محبوب دے یارہ دیا تعریفہ کر کے آیا او پیسیاں دی کوئی گل نہیں دیو مڑے میں ٹھیک نہ دیو تے مڑے میں کوئی گل نہیں ہے ہاں میرے پیارے بھائیو صدیق آدھے نے سونے ہو آپا عرل اعلان تبلیغ کرنی ہے نبی میں ٹور پہنے حضرت ابو بکر صدیق میں ٹور پہنے نبی میں چن پہنے صدیق میں چن پہنے بیت اللہ دے اندر مشرکین مکہ کفار مکہ اے ٹولیاں بڑھا کے بیٹھے ہوئے نے تے میرے نبی میں بہ گئے نے صدیق کھڑے ہو گئے نے میرا نبی موجود ہے میرے نبی دی موجودگی دی اندر جن نے سب تو پہلے خطاب کیتا ہے تو خطاب کرن دا اجازت پائے انہوں ابو بکر صدیق دینے جن نے سب تو بڑے خطاب کیتا ہے میرے نبی دی موجودگی دے اندر یارو عام بندے بیٹھے ہوئے تقریر کرنا بڑی سوکی ہے جدو سارے نیک تے عالم دین تے خطیم بیٹھے ہوئے انہیں جو کوئی تقریر کرے تے بڑی اوکی گل ہے ہائے ہائے میرا نبی 14 طبقہ دا سردار ہے میرے نبی دی موجودگی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیتا ہے آدھا اے مکہ آلیو تسی انہوں شہین کرنا چاہتے ہو جیڑا ہے کہ اللہ اللہ بلاندہ ہے تسی انہوں مارنا چاہتے ہو جیڑا ہے کہ اللہ دی تبلیغ کرتا ہے تسی ان سے دشمن بن گئے ہو جیڑا ہے کہ معبود اللہ بلاندہ ہے جیڑا آدھے تینوں سے زیادہ بتانوں چھوڑ کے ہے کہ اللہ دی عبادت کر لو تسی ان سے خون دے پیاسے ہو گئے ہو یا گل کی دی کہ دوڑ پہ مشرکین بج پہ مشرکین دوڑ پہنے کوئی آمدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نو ایدو مار دے کوئی آمدہ ہے صدیق اکبر نو ایدو مار دے ہاں انہا مارے ہو لہو لوہان جسم ہو گیا ہے صدیق اکبر دا ہاں انگ دے جو خون بغیر ڈگ پہ چہرہ بھی بڑا زخمی ہو گیا صدیق پیڑے دے کھڑے رہنے مڑ آخر دور دے ڈگ پہنے او یارو ایک گل سے نشین کر لو اللہ دے مگر اللہ دے نام دے مگر اللہ دی توحید واسطے اگر مارا پاؤں دیا نے کوئی گل نہیں ہے لیکن رات ہٹنا نہیں ہے صدیق اکبر نو مارا پوندیاں رہیاں ڈگ پہنے بے ہوش ہو گئے نے بنو تیم قبیلے والے آ گئے نے
نے انہاں دا جڑا اپنا قبیلہ سی آدھے او مکہ آڑے او ہونا جڑا آگا آیا ساڑھے لاشاں تو گزر کے آئے گا ہونا پتہ لگ جائے گا کون ابو بکر تیا کے ہاتھ اٹھاندا ہے اینو حق اللہ سمجھ لے آجے اینو تنہا سمجھ لے آجے اینو ماڑا سمجھ لے آجے آوے کوئی آگا ہونا دس لینے آئے کوئی صدیق دیا کے ہاتھ اٹھاوے یارو یہ تو بڑا بڑا سبق ملے اگر رشتہ دار آپس جنا محبت آڑے ہو جاون تے کوئی بھی ذات توڑا نقصان نہیں کر سکتا اور ساڑھے آپس جی پرچے ہیں رشتہ دار مسیر پتریر دے عدالتیں کیس لگے اندہ دا سال لوگ آئی دفعہ کوئے حضرت ابو بکر صدیق دی قوم دا ہونا کسے دی جرت آوے تا سید موڑا مکہ دا کوئی مشرک میں اگے نہیں آیا ہے موڑا نانو ایک چادر دنر لپیڑ کے گھر لے کے چلے گئے نے جدو گھر چلے گئے نے واما دیر گزری ہے ہاں صدیق اکبر نو ہوش آیا ویکھیا سامنے رشتہ دار نے ویکھیا سامنے ماں بیٹھی ہوئی ہے ویکھیا سامنے جناب سارے بیٹھے ہوئے نے تے صدیق نے نظرہ بوائی ہے انجا نظرہ پیری ہے رشتہ دار آدھنا ابو بکر بڑا زخمی ہو گئے لو لوان جسم ہو گئے انہی دنوں مار پئی ہے او صدیق اسی پانی پیش کرنے آئے پانی پیلا آدھا پانی نہیں پینا پاڑے میرے نبی دے بارے دسو میرے نبی دا حال کی ہے میرے نبی دے مارے دسو میرے نبی دا حال کی ہے میرے نبی دی زسو میرے نبی دی سید کی میں دی ہے اور رشتہ داران دنے ابو بکر اندے مگر مارا چلی آئی نہیں تمڑ اندہ پوچھتا پہ اندے جو مردی کر لو اللہ دی قسم جا کے آنا جب تک میرے نبی دے بارے میں نو خبر نہیں دو گے نہ ابو بکر کھانا کھائے گا نہ پانی پیے گا وفا ہو تو پیار ہو تو بیلی ہو تو رفیق ہو تو اے میرے نبی نے نہیں فرمایا او سے ابا سارے آدھے انسان چکا دیتے نے صدیق اندھے انسان گل قیامت اڑے دن اللہ ہی چکائے گا کھائے گا نا قیامت دن جدو آئے گا نا قیامت اللہ کھگا سونیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑنگے اللہ میری امت حساب لے سورج کھڑوتا ہے 1 کلومیٹر تھے گرمی دی شدت میری امت حساب لے صاحب کا تے میرا اللہ کہنگا سونے نبی جی دے کوئی بندہ جڑا حساب جندہ کرنا ہے جندہ حساب کرنا ہے تے میرے نبی آدھے نے ابو بکر آجا اللہ ابو بکر تو حساب شروع کر دے یا ابو بکر تا نظر میرے رب جلیل دی پوے گی اللہ مسکرا پائے گا اللہ حس پائے گا اللہ حس پیا رحمتہ دا بدل بد پیا اللہ کے گا او میرے سونے نبیہ او میرے عظیم نبیہ ایسا بندہ دیتا گندہ میں حساب ہی نہیں لڑا او جڑا بے حساب تیرے نال وفاما کردہ رہے آج میں حساب ہوتا لے رہے نبی نال محبت کر بے حساب لا محدود محبت کر نبی نال مڑ حساب کتاب کوئی موڑے اللہ حض بے گا فرمایا انت بغیر حساب میں جنت داخل کر دینا ہے صدیق ہائے ہائے جدو جناب رشتہ داروں سے کٹر پہنے آدھے نے رس دے او دے رس جاؤ لیکن دسو میرے نبی دا حال کیے دسو میرے نبی دا حال چال میرے نبی دا حال کیے رشتہ دار جناب رس کے وقت گئنے ماں ایسی حسدی ہے بڑی پیارنی حسدی ہے بڑی ماں دی پیاری حسدی ہے اللہ جنہ دیا ماما زندہ نے انہوں دی قدر دی توفیق عطا فرما دے ماں بیٹی آئی ہے
آدھی او عبداللہ او ابو بکر میرا من لکھنا میرا آقا مرنا بیٹا روٹی کھانا اگر پتر روٹی نہ کھاوے ماں دے حالت تو گزرتی نہیں ہے پتر روٹی کھا لو پانی پی لو ویکھ میرے بیٹے دی حالت کیویں ہوئی پئی ہے اسلام اگر کنیاں تگیاں برداشت کرنیاں پیاں نے یارو اج سانو اسلام دی اج سانو دین دی تا قدر نہیں ہے سانو اسلام بڑا سوکھا ملیا او جڑا لال ہاڑ ہو گئے جنہاں دی وجہ دے نال اسلام ساڈے تے پہنچے ویکھو انہاں نوں کنی اسلام دی قدر ہے ادھر امی جی پیار کرنی ہے تے ایک پتر دی گل من اما محبت کرنی ہے تے ایک بیٹے دی گل من ماں دیے پتر بول تیریاں گلاں منن واسطے تے بیٹھی ہویاں دوے تے سارے ٹر کے چلے گئے امی او مرانی ای دو خبر لا پوچھ کے دس میرا سونا نبی محمد کتے میرا پیارا نبی محمد کتے میرا سونے مکھڑے آڑا سونا نبی محمد کتے او واسطیقہ اگر تیرا دل بھی دڑکتا ہے تے میرے سونے نبی محمد دی محبت بھی دڑکتا ہے اگر تیری سوچ بھی گردش کر دی ہے تے میرے نبی دے پیار دے محبت گردش کر دی ہے آئے کہ میری گال مانو روٹی بھی کھا لی سا پانی پیسا میرے نبی دی حال دے خبر میں لے کے داس بیٹا ایک باری لوگ جاگہ دے پہنے اے میں پتہ لگا گیا تے مڑ تیرے بیلی نو نقصان بجھا من بیٹا لوگ سونا من اما کوئی گل نہیں ہے کھانا تائیں کھانا ہے اگر نبی دے حال دا پتہ چلے جد ودی رات آ گئی ہے ماں حضرت ابو بکر صدیق دی اور حضرت عمر بن خطاب دی ماں آئی ہے جی میں سیلیاں ہوندیاں نے ہاں حضرت عمر دی ماں آئی ہے حضرت ابو بکر صدیق دی ماں آئی ہے خبر لوائی ہے آندیا بیٹا تیرا نبی ارکم بن ابی ارکم دے گھر دور تیرا نبی موجود ہے فرمایا مینوں اپنے نبی دے کول لے کے جاؤ ایک کندھے تے لٹے ایک ماں نے دتی ہے ایک کندھے تے لٹے حضرت عمر بن خطاب دی ماں نے دیتی ہے کسیڑ کے جا رہے جب ارکم بن ابی ارکم دا دروازہ کھڑکایا دروازہ کھل گیا یا میرے نبی دے نظر پئی ہے ہونا سہارے چھوڑ دیتے نے دوڑ کے میرے نبی دے سینے دے نال لگ گئے اگے ماں دی ٹیک لے کے ہم دے پیان تے یا ویکھیا نا میرے نبی دا مکھڑا تے مڑ ٹیکل تے سارے نہیں مڑ دوڑ کے نبی دے سینے نال جا کے سینہ ہاں سینہ لایا نبی دے نال تے رنی جا رہے نے ہنجو بہائی جا رہے نے روئی جا رہے نے آدھر سونے دسو تمہارا حال کی ہے میرا نبی آدھے صدیق مینو اب دے حال دا دس میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اللہ دا فضل ہے الحمدللہ حمد کثیرہ میں صدیق بالکل ٹھیک اپنا دس تیرا حال کی ہے صدیق نے جڑا جواب دیتا سبحان اللہ بڑا تے مڑ سنانا ہے ابو بکر آدھے نے سوڑے اگر توڑا حال ٹھیک ہے تو میں صدیق اپنے آپ ٹھیک ہو گیا مینو سزاواں بھول گئیاں نے مینو مارا بھول گئیاں نے مینو عزیتاں بھول گئیاں نے زخم تے خون نکلے ہوئے بھول گئے نے تسی ٹھیک ہو تے صدیق اپنے آپ ٹھیک ہو گیا ہے وفا ہو تو آئینی دے بیلی بڑھاؤ آئینی دے یار بڑھاؤ دوست بڑھاؤ مڑ جدو لوڑ پہینا جس میدان دے اندر ٹائم ہے کہ گھنٹہ ہے
تے موضوع چھیڑ لے آخری نبی دے پہلے دوست تے کیڑی کیڑی گل چھڈا تے کیڑی گل کراں ہر گل ایمان افروز ہے تے پیاری گل ہائے میرے پیارے بھائیوں ایک جناب ٹائم آ گیا ہن اللہ نے فرمایا سونےو مکہ چھڑ کے چلے جاؤ 72 قبیلے اکٹھے ہو کے آ گئے نے نبی نو شہید کرنا تے سرداری ابو جہل کردا فرمایا سونےو واگ جا کیویں جاواں اللہ باہر تو پھیب لگے پن تلوارا ہاتھ فرمایا سونیا میں اللہ علا کلی شہین قدیر قادر قدیر تے مقتدرہ باہر نکل موٹھ چاہ مٹی دیتے این ساٹھ اونا دی اکھاں چوی مٹیاں میں پا دیا گا تے اونا دے سیرج گھٹے بھی میں پا دیا نکلے باہر گھٹا سٹیا سارے اکھاں مردے رہ گئے نبی کوڑو گزر گئے کہیں ہاتھ مردے رہے کہیں اکھاں مردے رہے کہیں سیر صاف کر دے رہے نبی کوڑو گزر گئے پہنچ گئے صدیق اکبر ٹورا پہنے سفر شروع کر چھڑیا اے واقعہ بڑا مشہور ہے دوسری واقعہ سنو در آندے ہو میں اپنی پوائنٹ دی گل کرنا چاہتا جدو جناب صدیق اکبر ٹورا پہنے ہر لے آندے نال صدیق اکبر نے نبی نو بھی سپورٹ کیتا ہے تے اسلام نو بھی سپورٹ کیتا ہے اے نبی نے دروازہ کڑکایا صدیق نے دروازہ کھول دیتا ہے نبی آدھنے صدیق آدھنے جی سونے ہو کے فرمایا یارو جو بوا کھولنے لگے پوچھیا نہیں ہے کہ کون آئے فرمایا یار دروازہ کھڑکاوے تے یار نو پتہ نہ لگے تے یاری دی چاستا نہیں رن دیئے بڑے یاری دا پیدا کیا سونے ہو میں تیار بیٹا ٹورا پہنے جدو پتہ لگیا میرے نبی دے پیر سوج گئے نے ہون ابو بکر آدھنا سونے ہو تو اڈے ریشم تمہیں زیادہ نرم پیر نے آ جاؤ صدیق سواری بڑھ جائے گا تو میرا نبی سوار بڑھ جائے گا او یارو اور نہ ہستیاں دی بڑی شان بیان کر دے ہو جنانو نبی نے کدیاں دے اٹھایا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانو نہ کوئی آکھے ایک استاذ نے کچھ مہینے پہلے میں شان اہل بیت اس سے مسیح تجھے بیان کر کے گیا حضرت حسین ساڑھے پیر نے اور انہاں دی پیران دے تھلے جڑی خاک ہے اہل حدیثان دے اکھان دا سرما ہے اور انہاں دی جوتی ساڑھے سیر داتا مننے ہیں وہ یہ سیانے ہیں سارے سیابہ نو بھی مان سونے خلی نو بھی مان خلی دے پیاریاں نو بھی مان خلی دے بیلیاں تے بھراواں نو بھی مان اے سارے آپس دے اندر بھرا انہاں دی دشانے بنی بیاں آخیا بیانے کیوں کر دیاں دے انہاں جناب نبی نے کندیاں دے اٹھایا اس ہستی نو گاڑا دین دے جس ہستی نہیں سونے نبی محمد نو اپنے قداڑے آدھے چالے آئے او دے سونے علی دی شان بیان کر دے ہو الحمدللہ سیوی کرنے آئے نبی دے بستر دے آرام کیتا حضرت علی نے کہ زباروں اے بڑا بہادر علی ہے نبی نالا وفا کی تھی حضرت علی نے نبی دا بستر سے لیٹ گئے تے صدیق نو گاڑا دین دے ہو جن نے اپنا گودی نبی دا بستر بڑھا لے آئے ان دی بھی شان بیان کرو جن نے اپنا گودی نبی دا بستر بڑھا جدو جناب پہنچنا غار تے سارے سوراخ بند کیتے دو سوراخ باقی رہ گئے حافظ امام ابن حجر اسقلانی لکھ دیں اوتھے اپنی اڈیاں رکھیاں نبی کو چادر نہیں منگی اوتھے اپنی اڈی رکھے کیسی یار دی یاری نہیں بھائی چادر بھی اپنی سوراخ انہاں چ بند کیتی تاکہ میرے نبی نو نقصان نہ ہو جائے وہ ہے غار کا رفیق وہ مزار کا رفیق ابو بکر صدیق
میرا دل مندہ ہے میرا دل مندہ ہے ابو بکر صدیق اے جڑا جدو میں جملہ پڑھنا ہے ہر جملے دے آکر تے ابو بکر صدیق ہونا ہے اے جملہ میرے نال تسی بھی پڑھ لو تو ہے غار کا رفیق تو مزار کا رفیق ابو بکر صدیق تو ہے غار کا رفیق تو مزار کا رفیق ابو بکر صدیق چاہے دن ہو یا رات چاہے دن ہو یا رات چاہے دن ہو یا رات وہ حضور کے ساتھ چاہے دن ہو یا رات تو حضور کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق آقا نے نبوت کا کیا اعلان جب آقا نے نبوت کا کیا اعلان جب پہلے پہلے تو نے ہے کیا قربان صاحب پہلے پہلے تو نے ہے کیا قربان صاحب ہوا جگ حیران لایا آقا پہ ایمان ہوا جگ حیران لایا آقا پہ ایمان ہوا جگ حیران لایا آقا پہ ایمان بنا مہر تصدیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق وہ مزار کا رفیق ابو بکر صدیق چاہے دن ہو یا رات وہ حضور کے ساتھ چاہے دن ہو یا رات وہ حضور کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا حضور پر نور کا یہ اول دیوانہ تھا حضور پر نور کا یہ اول دیوانہ تھا دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مت والا تھا دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مت والا تھا کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی تبھی صاحب سے شفیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق وہ مزار کا رفیق ابو بکر صدیق آقا نے سنایا جب سفر معراج کا آقا نے سنایا جب سفر معراج کا رب کی ملاقات اور اپنے اعزاز کا آقا نے سنایا جب سفر معراج کا رب کی ملاقات اور اپنے اعزاز کا مانگی لوگوں نے دلیل مانگی لوگوں نے دلیل مانگی لوگوں نے دلیل مانگی لوگوں نے دلیل بولا یہی تھا وکیل مانگی لوگوں نے دلیل بولا یہی تھا وکیل آقا بولتا ہے ٹھیک ابو بکر صدیق آقا بولتا ہے ٹھیک ابو بکر صدیق تو ہے غار کا رفیق تو مزار کا رفیق ابو بکر صدیق چاہے دن ہو یا رات چاہے دن ہو یا رات چاہے دن ہو یا رات تو حضور کے ساتھ چاہے دن ہو یا رات تو حضور کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق ہر تھان تے وفا کی تھی اسلام نال ہر تھان تے وفا کی تھی نبی نال پیارے ہو جدو نبی نو مال دی ضرورت پئی مال حاضر کر دیتا جدو جناب ابو جال آیا نا وہ ہجرت چلے گئے پوچھیا ابو جال گھر آ گیا ابو بکر دے کنڈا کھڑکایا بیٹی اسماء باہر نکلی فرمایا ابو کتھے تیرا ابو بکر حضرت اسماء دیان بھئی دروازیاں کو تسی کھڑوتے نے دے پوچھ دے میں تھو پہ کتھے گیا ہے میں نے پتا ابا جان کتھے گیا مارے آنا تھپڑ حضرت اسماء انہاں دے اے جڑی باڑی کانج پائی ہوئی دیوار دینا کھڑی باڑی کسے پھیٹ دینار کان بھی پھٹ گیا خون بمیں لگ پیا صبح خبر پڑائی اپنے باپ تے سونیا ابا جان تیرے بیلی تیرے اپنے نبی پچھے کان بھی میرا پھٹ گیا ہے اے میرے کان پھٹی چوی خون بہ رہا ہے فرمایا بیٹا تیرا تا خون نکل آیا ہے کان پھٹ گیا ہے بیٹی عزیت ہوئی خون نکلا ہے میرا نبی در دس یاد نہیں کہ نبی کتے ہے فرمایا ابا جان اگر میں نبی دے بارے دس دن دیست میں نے صدیق دی بیٹی کہیں آکھنا سا کسی نے بے وفائی نہیں کی اتھے پہنچے پھر وقت آیا نبی نے کہا او لوگو مال پیش کرو مال پیش کیتا اپنے گھر دا سارا مال ہی رکھ کے آئے فرمایا سونیا ہر شے توڑے قدم جا نثار کر دیتی ہے توڑی محبت ہی چھڑ کے آیا جدو محبت رسول مگر چھڑ کے آئے مر زندگی اچھ کمی بیشی لوڑا تھوڑا ہوئیں ہی نہیں ہے ہر لحاظ دنار جننے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرایا
7 اوکھیا سونا دے کے، ایک روایت کے مطابق ہٹ سونے دی دے کے، ہٹ سونے دی دے کے حضرت بلال نو رہا کروایا سی، عامر بن فہیرہ نو رہا کرایا سی، خباب بن ارت نو رہا کرایا سی، حضرت زنیرہ نو رہا کرایا سی، بڑے سارے صحابہ جنہاں نو کافران دے ظلمہ کو رہا کروا کے اور اسلام نو خدمات سر انجام پیش کی تھیاں۔ جناب مکہ مدینہ جدو گئے نے، سب تو پہلے مسجد نبی دی جگہ خرید کے حضرت ابوبکر صدیق نے دیتی ہے، انہاں دی جگہ خریدی ہوئی مسجد بن گئے، اسلام نو بھی سپورٹ کیتا، نبی نو سپورٹ کیتا۔ اللہ حضرت ابوبکر دی سیرت صورت اور انہاں دے اوصاف فضائل مناقب سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔